جمہوریت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جمہوریت ہے جو جمہوریت مطلقہ کہلاتی ہے، جس کے اندر ہر اور تمام فیصلے کثرت رائے کی بنا پر ہوتے ہیں. قانون بھی کثرت رائے کی بنا پر بنتا ہے. انتخابات، صدر، وزیر اعظم، یہ سارے کے سارے کس بنا پر ہوتے ہیں؟ کثرت رائے کی بنا پر ہوتے ہیں. لہذا اس جمہوریت کے مطابق لوگوں سے رائے یہ لی گئی، مثال کے طور پر کہ خنزیر حلال ہے، اس کا گوشت کھایا جائے گا، اور لوگوں کی رائے اس بات پر آ گئی کہ ٹھیک ہے حلال ہے، تو کیا ہے؟ حلال پائے گا، اس کا گوشت فروخت کیا جائے گا، کھایا جائے گا، قانون کی پابندی نہیں ہوگی. اس کثرت رائے کے مطابق اگر یہ رائے سامنے آ جائے کہ شراب حلال ہے، پینے والے کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، تو پھر وہ حلال ہو جائے گی، پینے والے کو کوئی سزا نہیں دی جا سکے گی، قانون اس کو اجازت. یہی جمہوریت مغربی جمہوریت ہے. اور اس جمہوریت نے جو کچھ کیا وہ مغربی جمہوریت، وہاں کے ممالک کا آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، وہاں کی تہذیب کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. وہاں شادی کے بغیر بھی عورتوں کے ساتھ فری میں رہنا جائز. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی جمہوریتوں نے اس کو جائز قرار دے دیا. ایک لڑکی لڑکا آپس میں راضی ہے، بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. وجہ اس لیے کہ وہاں کی کثرت رائے نے اس کو قبول کیا. وہاں کی کثرت رائے نے اس کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا. وہاں خنزیر بکری کی طرح کھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کثرت رائے نے اس کو قبول کیا. شراب حلال ہے، کثرت رائے نے اس کو قبول کیا. اس طرح بہت سارے مسلمان مملکتوں میں جہاں پر مغربی جمہوریت نافذ ہے، تو وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قانونی طور پر آزاد ہے، اور لوگ اس کے اندر مبتلا ہے. اب ہمارا سب سے نامور جو ملک ہے وہ ترکی ہے. ترکی میں شراب قانوناً کوئی ممنوع نہیں. لہذا آپ وہاں دیکھیں گے، آپ ویڈیو وغیرہ کے اندر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یونیورسٹی کے طلبہ جب وقفہ ہوتا ہے یا چھٹی ہوتی ہے تو یونیورسٹی کے اندر جتنی عام چیزیں ملتی ہے، شراب بھی ملتی ہے، کھلے عام ملتی ہے، کوئی پابندی نہیں. مصر کے اندر آپ دیکھیں گے وہی حالت ہے. تو وہاں کثرت رائے کی بنا پر فیصلے، تو کثرت رائے کی بنا پر جب فیصلے ہوتے تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ جمہوریت واقعتاً کفر ہے. ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسری جمہوریت ہے محدود جمہوریت. محدود جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو منصوص احکام ہے اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. البتہ جو مباح امور ہے ان امور میں کثرت رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے. اب جو چیزیں شریعت نے طے کر دی ہے، نص آئی ہے اس کے اوپر، اب جو ہے نا اس کے اندر ووٹنگ کرنا، کثرت رائے کے پر فیصلے کرنا، یہ کفر ہے. اس کے اندر اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. اجتہاد کی اجازت نہیں ہے تو لوگوں سے ووٹ لینے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ قطعاً جائز نہیں. اس لیے اس دفعے نے یہ بتلا دیا. کیا بتلا دیا؟ دستور کے اسلامی دفعات، یعنی قرآن و سنت کے اصولوں اور مملکت کے اسلامی حیثیت میں کسی قسم کی ترمیم یا تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی. جو اسلامی دفعات ہیں، منصوص احکام ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اس میں کثرت رائے کو نہیں دیکھا جائے گا. اس میں جو قرآن کے اصول ہے وہی مانے جائیں گے. اب سمجھ گئے؟ ایک دوسری بات یہ بتلا دی، اس مملکت کے جو اسلامی حیثیت ہے، یہ اسلامی حیثیت کبھی ختم نہیں ہو سکے گی. ہمارے دستور و منشور کے مطابق یہ ملک اسلامی رہے گا،
اور اس کے اسلام ہونا یہی ہے کہ یہاں پر منصوص احکام کی پیروی کی جائے گی، اس میں کوئی جمہوریت نہیں چلے گی، اس میں کوئی کثرت رائے نہیں چلے گی۔ اب سمجھ گئے؟ تو اب ہماری جمہوریت میں اور مغربی جمہوریت کے درمیان فرق سمجھ میں آیا کہ وہ غیر محدود جمہوریت ہے، تمام احکام میں ہر چیز کے اندر غیر محدود ہے، عوام کو کھلی چھوٹ ہے، جس چیز کے بارے میں ان کی کثرت رائے آئے گی اس چیز کو مانا جائے گا، کوئی مذہبی رکاوٹ اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ اور اسلامی جمہوریت کے اندر کیا ہے کہ جو منصوص احکام ہے ان کو تو کسی بھی صورت میں نہیں چڑھا جا سکتا، البتہ جو مباح امور ہے، مباح امور کے اندر کثرت رائے کا اعتبار ہوگا، اور مباح امور کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ آپ کس درجے، کون سے درجے کے طالب علم ہیں؟ رابعہ کے۔ آپ تجوید کے۔ آپ قاری بھی ہیں؟ ہاں۔ آپ حافظ ہیں؟ اب دیکھیں مباح امور کے بارے میں آپ کو جمہوریت کا بتلاتا ہوں۔ ابھی ظہر کی نماز کا وقت، نماز پڑھانے کی باری آتی، نماز کون پڑھائے؟ یہ بھی قاری ہے، وہ بھی قاری ہے، امامت کی صفات بھی اس میں مکمل طور پر موجود ہے اور اس میں بھی موجود ہے۔ اب فرض کر لو اختلاف آ گیا کہ امامت کون کرے، فرض کر لو کیا آ گیا؟ اختلاف آ گیا امامت کون کرے، تو کوئی کمی اس میں بھی نہیں ہے، کوئی کمی اس میں بھی نہیں ہے، لیکن ہم تو لڑنے نہیں دیں گے نا دونوں کو کہ دونوں ایک ہی جنماز پر کھڑے ہو جائے، دونوں امام بن جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک نے امام بننا ہے، اب اس کے ایک امام بننا ہے تو طے کیسے کیا جائے؟ کیا آپس میں لڑے، کشتی کرے، ہاں پنجہ آزمائی کرے؟ نہیں۔ تو پھر کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ بھائی مباح معاملہ ہے، لوگوں سے پوچھے بھائی آپ کس کو امام بنانا چاہتے ہیں، اس کو امام بنانا چاہتے یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے؟ جو کثرت رائے ہوگی اس کثرت رائے کے مطابق اس کو امام بنایا جائے گا یا اس کو امام بنایا جائے گا۔ اسلامی جمہوریت کا یہی مطلب ہے اور کچھ نہیں، امام بننا اس کا بھی صحیح ہے اور اس کا بھی صحیح۔ ہم جو انتخابات میں جمہوریت کے قائل ہے، اسی حد تک قائل ہے، بس۔ کس حد تک قائل ہے؟ اس حد تک۔ یہ الیکشن کمیشن کا فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے کہ وہ صرف ایسے لوگوں کا وہ کیا کر لے، یعنی ایسے لوگوں کو نامزد کرے جن کے اندر وزیر اعظم بننے کی صفات موجود ہو، صدر بننے کی صفات موجود ہو، وزیر شزیر وغیرہ بننے کی صفات موجود ہو۔ اب فرض کر لیں ایک طرف پر مولانا ہے، دوسری طرف پر آصف علی زرداری ہے، تیسری طرف پر کوئی تیسرا آدمی ہے۔ اب اگر یہ تینوں کے تینوں برابر ہونا شرعی اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، جو شریعت نے صفات بتائی ہے کہ مسلمان ہو، شریعت کے پابند ہو، بالغ ہو، مرد ہو، ذی رائے ہو، صاحب علم ہو، ملک کا وفادار ہو، یہ بنیادی اچھا سچائی اور دیانت اس کے اندر موجود ہو، یہ بنیادی صفات ہے۔ یہ بنیادی صفات زرداری میں بھی ہے، مولانا میں بھی ہے، نواز شریف میں بھی ہے، کسی اور میں بھی ہے۔ اب چاروں کے چاروں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے نا بھائی، اب ایک نے وزیر اعظم بننا ہے، لہذا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کثرت رائے کے بنا پر کیا جائے، عوام سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، اس کے اندر اہلیت ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، اس کے اندر بھی اہلیت ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، اس کے اندر بھی اہلیت ہے، اور یہ بھی بن سکتا ہے، اس کے اندر اہلیت ہے، لیکن چاروں میں سے ایک بننا ہے، کون بن جائے؟ اب قوم سے اس حوالے سے رائے لی جاتی۔ اب سمجھ گئے؟ یہ ہے جمہوریت، اور ہم اس حد تک جمہوریت کے قائل۔
لہذا اسلامی جمہوریت اور غیر اسلامی جمہوریت میں یہ فرق ہے کہ اسلامی جمہوریت یہ اختیارات کے اعتبار سے محدود ہے. یہ لکھو یہ جملہ، اسلامی جمہوریت اختیارات کے اعتبار سے محدود ہے. سمجھ گئے؟ البتہ تعداد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے غیر محدود. اب سمجھ گئے؟ جبکہ مغربی جمہوریت اختیارات کے اعتبار سے بھی غیر محدود ہے اور رکن کے اعتبار سے بھی غیر محدود ہے. جہاں تک لے چلو جا سکتے ہو، لیکن اسلامی جمہوریت جہاں تک چاہو نہیں لے جا سکتے. بھائی جو منصوص احکام ہے وہاں سٹاپ ہوگا، آگے نہیں بڑھ سکتے. اب سمجھ گئے؟ تو ہم جس جمہوریت کے قائل ہے اس کو اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے. اور یہ کوئی کفر وفر نہیں ہے. جو لوگ ان کو کفر سمجھتے ہیں وہ در حقیقت اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. انہوں نے ہماری یہ منشور دیکھا نہیں، انہوں نے ہماری یہ منشور دیکھا نہیں. اچھا، نمبر 11، اسلام اور اس کے کسی بھی حکم و عقیدہ کے خلاف کسی قسم کی تنقید و تبلیغ کی تقریری اجازت ہوگی، نہ تحریری. اسلام کے خلاف کسی بھی قسم کی تنقید اور تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی. اب ضامر ظاہر ہے جب ہم نے اس کو مملکتی مذہب قرار دے دیا تو کسی بھی ملک کا جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی.